اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے اگلے رکوع کا، رکوع نمبر 5 کا، اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی شارٹ سی تھوڑا سا ہم اس کی چیز دیکھ لیتے ہیں مختصر، کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا احکامات ہماری طرف نازل ہوئے ہیں۔ پچھلی آیت اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، آیت نمبر 266 کے اندر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان دکھاوا کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان ساری زندگی اپنی دنیا کی زندگی میں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اچھا، کہ اگر کوئی انسان اپنی ساری زندگی دنیا کے کام کاج میں گزار دیتا ہے، اور پھر آخر کار جب وہ ساری کھیتیاں اس کی پروان چڑھ جاتی ہیں، اور ساری کھیتیاں اس کی سب کچھ اس کو اب دینے پر، اس کو پھل دینے پر قادر ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں جو اس کو اس وقت پھل دینے لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کھیتی ساری کی ساری کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا۔ آگ کا ایک گولا آیا، اس آگ کے گولے میں اس کی ساری کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہی معاملہ ہم سب کی نیکیوں کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر کوئی انسان دکھاوا کر کے نیکیاں کرتا ہے، اور پھر اس کی ساری نیکیاں اسے لگتا ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اکٹھی کر رکھی ہے، لیکن روز قیامت وہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں میں اس لیے بیان کروائی ہیں تاکہ ہم لوگ عقل سے کام لیں، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس کو بہترین طریقے سے خرچ کریں، اس کو ایسے خرچ کریں کہ ہم دکھاوے کی حالت میں نہ ہو، اس کو خرچ کرنے کے بعد دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی وہی بات ابھی چل رہی ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں دکھاوے اور تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ ہم جب کسی کو خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں اور اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب یہی بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات اپنے رکوع میں چل رہی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے ہمیں اب وہ مال بتا دیا کہ کس مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور وہ مال کن پر خرچ کرنا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو، اس بات کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، سب لوگ ایمان لے آئے ہو، اب تمہیں کیا کرنا ہے، انفقوا فی من طیبات، کہ اب تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن پاکیزہ مال، پاک صاف مال سے، وہ مال جو کہ پاک ہو، وہ مال نہیں جو کہ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے زمین میں سے نکالا ہے، وہ جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، جو کچھ بھی تم زمین میں سے تمہاری زمین میں نکالتی ہے، زمین میں سے جو تم نکالتے ہو، وہ سب پاکیزہ ہی اللہ کی راہ میں۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ حکم اس لیے آیا کہ اصحاب صفا جو تھے، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریب اور لاچار اور جو بہت مسکین صحابی تھے، تعلیم کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے لیے ظاہر کوئی رہائش کا، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنوا دیا، وہاں پر وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر رہتے، رہائش بھی رکھتے تھے، اور کھانا پینا بھی کا لوگ اپنے گھروں سے بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ ان کے لیے گندی، باسی اور خراب چیزیں ان کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ خرچ کرو جو پاکیزہ اور صاف ستھرا، اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم گندی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ ہو، وہ خراب نہ ہو، گندا نہ ہو، ناپاک نہ ہو، تو تم جو بھی خرچ کرو گے اس کو اللہ کی راہ میں بہترین چیز ہی خرچ کرو، اور ہمیشہ اچھی چیز ہی خرچ کرو، کبھی بھی خراب اور حرام کمائی سے کمائی ہوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں ہرگز نہ خرچ کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بہترین طریقے سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا مال ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بری چیزوں کو خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں لیکن اگر اللہ انت
اگر تم جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لو اور آنکھیں بند کر کے یہ کہ تمہیں علم ہی نہ تھا کہ تم کیا خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے تم اپنی آنکھوں کو بند نہ کر دو، بے پرواہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اپنی آنکھیں تم نہ بند کر لو، وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے اس کو خرچ کرو، اور وہی ہے جو غنی ہے اور وہی ہے جو بزرگی والا ہے اور وہ تعریف قابل ہے، ایک ہی تعریف کی جائے۔ اب جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو سب سے پہلا ذہن جو معاملہ کیا آتا ہے، اتنی محنت سے پیسے جوڑے تھے اب خرچ کر دیے تو اب پیسوں میں کمی آ گئی، تو یہ وسوسہ کون دلوں میں ڈالتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ایک کیا تمہارے وسوسے ڈالتا ہے، ڈر ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، کس کا؟ فقر کا، کمی کا، تمہیں غریب کرنے کا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور وہ تمہارے دلوں میں یہ خوف لاحق کر دیتا ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہو جاتا ہے، ساری کی ساری وسعتیں اسی کے پاس ہیں اور وہ اپنی وسعتوں کے سے ہی تمہیں عطا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی وسعتوں سے، اپنی وسعتوں کے مطابق عطا کرے، غیر انسانوں سے آپ سب لوگوں کے عطا کرے، آپ سب لوگوں کو، اور آپ سب لوگوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ فراوانی کرتے جس سے کبھی بھی کسی کا دسترخوان اللہ خالی نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت میں یؤتی الحکمۃ من یشاء، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا ایک لازمی ہے ہم لوگوں کو، کہ جب ہم لوگ یہ فضیلت بھی ہے کہ جب بھی ہم لوگ جس چیز کو ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں اس دوران اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے بھی، اگر جب ہمیں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہو تو اس سے اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ دینا، جب جنت بتائی جا رہی ہوں تو جنت کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بات کر رہی ہوں تو اللہ سے اس کو فضل مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی وسعتوں کی بات کر رہی ہوں تو اللہ سے اس کی رزق کی وسعتیں مانگیے، یہ بھی قرآن کے پڑھنے کے آداب کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر دیکھتے ہیں دل حکمت میں یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ دانائی، حکمت کیا ہے؟ انسان کو دانائی عقل ہے، عقل اور شعور ہے، شعور کا عطا کرنا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ حکمت اور شعور عطا کرتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو شخص حکمت کو سمجھ دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو حکمت اور سمجھ عطا کر دے تو ساری کی ساری بھلائی اس کو اللہ عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یذکروا الا اولو الالباب، اے عقل والوں اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کے مال سب سے بہترین مال اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا علم اور حکمت ہے، دانائی ہے، جب انسان کے پاس علم، عقل اور دانائی ہوتی ہے تو انسان کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا، علم، عقل اور دانائی کا اکٹھا ہو جانا، اکٹھا مل جانا انسان کی بڑی خوشی کی بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ او نذر، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور وہ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ تمہیں نظر مان، میں ایک نظر مان لی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کروں، یہ دے دوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر نظر جو تمہیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہر نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس نیت سے نظر مانگنی ہے، اور نظر ماننا جب انسان نظر مانتا ہے تو اس چیز کو فرض کر لیتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی نظر مانے تو اس کو فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظر کو، اور نظر بھی اگر مانی جائے تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف منسوخ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی پیر پر، کسی فقیر، کسی ایسے اولیاء پر کہ ہم اس کے نام کی نظر مانتے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے بات فرمائی ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرما دیا
اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو نظر کو مانتے ہیں، اللہ کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر مانتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اب تم نے صدقات دے دیے، اب اگر تم نے نظر بھی مان لی صدقات کرنے کے لیے، اس کی بھی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ اس کو مزید الیبوریٹ کر رہی ہے، کیا کہہ کر کہ اب تم نے صدقہ کو دینا کس طرح سے ہے، کہ تم صدقہ کو دو، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تم صدقہ دیتے ہو اور اس کو تم ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ بھی اچھا ہے۔ کس صورت میں اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے جب آپ کسی ایسے معاملے میں صدقہ کر رہی ہیں جس لوگوں کو دوسرے لوگوں کی ترغیب میں صدقہ کرنے کی، تو یہ بھی ایک اچھا معاملہ ہے جب آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، بتا دو۔ لیکن جب ترغیب نہیں دینے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم میں سے جو کوئی چھپا کر دیتا ہے صدقہ اپنا فقیروں کو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے چھپا کر صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ خرچ کیا ہے۔ ان کی فضیلت اتنی ہے کہ چھپا کر صدقہ کرتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، آپ یہ تم نے جو صدقہ کر دیا، یہ تمہیں کیا فائدہ دے گا کہ وہ تم سے تمہاری ساری کی ساری برائیاں دور کر دے۔ یہ صدقہ تم سے تمہاری ساری برائیاں، تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا، اور ممکن ہے کہ تم نے جو گناہ کرنا شروع کر دیے ہیں اپنی زندگی میں، اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برائیوں سے دور۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، صدقہ کیجیے۔ نمازوں میں خشوع نہیں ہے، صدقہ کیجیے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، صدقہ کیجیے۔ اللہ کا خوف دل میں نہیں آ رہا، صدقہ کیجیے۔ استغفار کرنا بھی صدقہ ہے، نماز پڑھنا بھی صدقہ ہے، والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو مال کر کے دے دیا وہی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ کو بہت سے طریقے۔ راستے سے پتھر اٹھا دیا وہ بھی صدقہ ہے، کانٹے اٹھا کے پیچھے کر کے راستے سے وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقات کے بے شمار طریقے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اس بات کو بھی باخبر سب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، جو مال تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اس مال کے بارے میں کیا معاملہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ہدایت دینا، اگر نبی کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، تمہارے اپنے ہی فائدے، اس میں کسی اور کا فائدہ ہرگز نہیں۔ وما تنفقون، اب تم نے اگر ایک تو اللہ کی راہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، اور دوسرا تم خرچ کرتے ہو، کیا خرچ کرتے ہو؟ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا ہے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاؤ گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو صرف اور صرف اس کو خرچ کرو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی توجہ مل جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ اللہ کی توجہ پا لیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کر دے گا، بلکہ تم اس کو پورا کا پورا پاؤ گے اپنے رب کے پاس۔ من خیر، جو کچھ مال خرچ کرو گے یوفا، پاؤ گے اس کو، الیکم وانتم لا تظلمون،
اور اللہ تعالیٰ کی برابر ظلم نہیں کرے. ہمارا سارا مال محفوظ کیا ہے. اب تمہیں خرچ کن لوگوں پر کرنا ہے؟ خرچ ان لوگوں پر کرنا ہے جو فقراء ہے. کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے؟ جو فقراء ہے. سب سے زیادہ تمہاری سختی کے مستحق فقراء. اب وہ کون سے فقراء ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے لیے کہ للفقراء الذین احصروا، ان کا حساب کر لیا گیا، ان کو گھیر لیا گیا. اللہ کے راستے میں جب وہ نکلے ان کو گھیر لیا گیا. اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ جہاد. اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ کے دین کا علم سیکھ رہی ہیں. تو ان لوگوں پر اللہ کا مال خرچ کر. لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو ایسا گھیر لیا گیا، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو ایسے گھیر لیا گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں زمین میں کہ وہ اپنے لیے کچھ کمائی کا ذریعہ بنا سکتے. تم ان لوگوں پر، ان فقراء پر خرچ کرتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور غنی لوگ جو پیسے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے پیسے. تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ لوگ امیر ہیں، غنی ہیں، لیکن در حقیقت وہ غنی نہیں ہوتے. ان کی جیب خالی ہوتی ہے، ان کے پیٹ خالی. وہ مانگیں گے نہیں تم سے، نہ ہی وہ تم سے سوال کریں گے. تعریفهم بسیماهم، ان لوگوں کو پہچان لو ان چہروں سے. مفلسی ان کے چہروں پر ظاہر، مفلسی ان کے چہروں پر دکھے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش، جو اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے ساتھ، جو مانگتے نہیں، جو گداگر ہیں، جو فیشنلی فقیر نہیں، بیگرز ہیں، جو چپک نہیں جاتے، بار بار سوال نہیں. لا يسألون الناس الحافا. الحاف میں نے آپ سے کہا کہ لحاف سے یاد رکھیے گا کہ لحاف جو ہم اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں نا، بالکل اپنے چپکا لیتے ہیں اپنے ساتھ سردیوں میں، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے. چپک چپک کر، چپک ہی نہیں جاتا، پکڑ ہی نہیں دیتے. تو ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو جو چپک کر نہیں سوال کرتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جاننے والا ہے، وہ بخوبی دیکھنے والا ہے، بخوبی اس بات سے واقف ہے اللہ کی راہ میں کس نیت سے اور کن لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا مال عطا کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنی کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال میں اضافہ کرتے بلکہ ہم اس مال سے ہر بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کو محتاج نہیں رکھا زندگی میں. ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں کسی ایک بھی محتاج رکھے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.